اس ویڈیو میں آپ کو انبیاء اور رسول کی تاریخ بتائی اور دکھائی جائے گی۔ یہ منظرنامہ زمین پر پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم و افضل آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک تک کا مختصر زمانی سفر ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی اور سب انسانوں کے باپ ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا ہے، جو کہ تمام انسانوں کی ماں اور روئے زمین پر پہلی خاتون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی زمین پر آمد سے متعلق کوئی متفقہ رائے موجود نہیں، لیکن بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ 90 صدیوں پہلے کا ہے۔ اسی طرح اب دونوں کے مقام نزول کا بھی علم نہیں۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل نے کسی تنازع پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہے، اور علماء کرام کے مطابق قیامت تک ہونے والے ہر قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو ملتا رہے گا، جیسا کہ ہر برائی کا ایک حصہ اس شخص کو ملتا ہے جس نے اس برائی کا آغاز کیا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی آمد۔ مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان 380 سال کا فصل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام قلم کا استعمال کرنے والے پہلے انسان تھے، شاید اسی لیے ان کا نام ادریس ہے، جس کے معنی ہے درس دینے والا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام سے 1600 سال بعد کا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو 950 برس کی عمر عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن ایک طویل عرصہ دعوت و تبلیغ کے باوجود لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجا۔ غالباً یہ پہلا عذاب ہے جو زمین پر اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا، جس سے اس وقت تک کے سارے انسان مارے گئے، سوائے ان کے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے جو آپ نے اللہ کے حکم اور مدد سے تیار کی تھی۔ لیکن یہ چند ہی لوگ تھے۔ اس واقعے کے بعد نسل انسانی حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے آگے چلی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سام، حام اور یافس تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے جو قوم وجود میں آئیں، وہ بھی بالآخر گناہوں اور بری باتوں میں ملوث ہو گئی۔ ان میں سے ایک قوم کی طرف اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن پھر وہی ہوا، اس قوم نے سرکشی کی اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں آ لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے، ان سے قوم سمود وجود میں آئے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی گمراہ ہو گئے، تو اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن اپنے سے پہلوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس سے ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، لیکن انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اس واقعے کو جادو کہہ کر رد کر دیا اور اپنی غلطی پر بضد رہے، تو ان کو بھی عذاب نے آ لیا اور نیست و نابود کر دیے گئے۔ اس دور کو قبل از ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس دور کی مستند تاریخ موجود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2200 قبل مسیح عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسل سے ہی بعد کے تمام انبیاء کا ظہور ہوا۔ آپ کی قوم بت پرستی اور ان کے سردار کا نام نمرود تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا۔ اسی دشمنی کے سبب اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ دونوں ہی نبی تھے۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام اس دور کو بعد از ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس دور کی کچھ تاریخ موجود ہے اور اسے انگلش میں اوسٹ ابراہیم ایرا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا جو کہ فحش کاموں میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے بہت چاہا کہ وہ لوگ غلط و غلیظ کاموں سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ بھی ماضی کی قوموں کی طرح اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے متعلق مزید تفاصیل نہیں پائی جاتی سوائے اس بات کے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں لا کر آباد کیا، مکہ جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تعبیر کیا۔ اب ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کو دوبارہ آباد کرایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا اور اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یہی لوگ اور ان کے بعد آنے والی ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ بعد میں یہی لوگ اپنے آپ کو یہود یا یہودی کہنے لگے کیونکہ ان 12 میں سے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہ لوگ اپنے آبائی ملک عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے۔ انہی میں سے عیسائی بنے جو کہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو قرآن مجید کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان 12 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور بہت حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ چھوٹے بچے تھے اور فطری لگاؤ تھا، لیکن دوسرے بھائیوں کو یہ بات بری لگنے لگی اور وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے۔ اسی حسد اور بغض و عناد کی بنا پر انہیں اپنے بھائی حضرت یوسف کے قتل پر شیطان نے آمادہ کر دیا، لیکن قتل پر سارے متفق نہ ہوئے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو کسی کا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آپ کا خریدار حکومت مصر کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس نے جلد ہی آپ علیہ السلام کی ذہانت و فطانت کو جانچ لیا اور اپنے محل میں اپنے خادم خاص کی حیثیت سے رکھ لیا۔ آپ علیہ السلام اسی محل میں جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس عہدیدار کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ اس کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام پر عصمت دری کا جھوٹا الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال جیل میں گزارے، لیکن جیل میں بھی دوسرے قیدیوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا تو اس کے مشیر نے کہا کہ وہ ایک شخص کو جانتا ہے جو کہ اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جیل سے محل میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی عقلی اور منطقی تعبیر بتا دی، جس سے وہ بہت متاثر ہوا اور اس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص مقرر کر دیا۔ اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی تمام داستان سنی اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ اپنے سارے خاندان کو فلسطین سے مصر لے آئیں اور یہاں سب امن سکون سے رہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے بشمول والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر بلوا لیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اپنے کیے پر بہت زیادہ نادم ہوئے اور توبہ کی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آ گئے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تاریخی اندازوں کے مطابق بنی اسرائیل مصر میں 2 صدیوں تک رہے۔ اس عرصے میں ان 12 بھائیوں کی نسل لاکھوں کی تعداد کو پہنچ گئی،
لیکن پھر مصر میں بادشاہت تبدیل ہو گئی، نئی حکومت نے ان سے مرعات چھین لی اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قید کا دور تھا۔ مصری جو اپنے آپ کو قبطی کہتے تھے، ان سے جبری مزدوری کرواتے اور ان پر بہت ظلم و ستم کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے تقریباً 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قید سے نجات دلوانے کے لیے انہی میں سے حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو مصریوں کی قید سے آزادی دلوا کر واپس انہیں فلسطین میں لا کر آباد کریں۔ مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے۔ آپ علیہ السلام بحکم خداوندی اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام کا تعقب کیا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر کے پانی پر ماریں تو سمندر آپ کو خشکی کا راستہ دے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو یکایک سمندر کا پانی 2 دیواروں کی طرح الگ الگ کھڑا ہو گیا اور آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے فرعون نے بھی کوشش کی کہ وہ بھی اسی راستے سے آپ علیہ السلام کا تعاقب کرے، لیکن اللہ کے حکم سے سمندر واپس مل گیا اور اس طرح فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہو۔ قرین قیاس بتاتے ہیں کہ سمندر عبور کرنے کا یہ معجزہ بحر احمر کی مشرقی نہر جسے اب نہر سویز کہا جاتا ہے میں پیش آیا ہوگا۔ سمندر کے اس بار صحرائی سینا اور اسی صحرا کے ایک کونے میں کوہ طور جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رسالت و کتابت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کی کتاب کا نام تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کی قوم کو باقی سب اقوام پر فضیلت دی ہے جب تک یہ اس کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ میں ان کو اپنی طرف سے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا رہوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے اور بے ادبی سے پیش آتے اور تورات کی حکم عدولی کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت ناراض رہنے لگے، لیکن ان کی تمام شرارتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کی شکل میں طعام یعنی کھانا نازل کیا اور دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ عطا فرمایا۔ پینے کو پانی کے 12 چشمے عطا فرمائے کہ کسی طور یہ لوگ نیکی کی روش پر قائم رہے، لیکن نعمتوں اور انعامات کی اس فرمانی سے یہ اور زیادہ باغی اور سرکش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و فلاح کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر عظیم المرتبت انبیاء کو مبعوث فرمایا، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عظیم و عالی شان بادشاہت عطا فرمائی کہ تمام جن، چرند، پرند اور ہوائیں ان کے حکم کے تابع کر دی گئیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد بیان کرتے تو حجر و شجر اور حیوانات حمد باری تعالیٰ پر وجد میں آ جاتے۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ یہ تقریباً 1400 سال کا دور ہے۔ اس دوران اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو بہت سے انبیاء کی صحبت عطا فرمائی۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ ان کے درمیان کوئی اللہ کا نبی موجود نہ رہا ہو، لیکن ان کی اکثریت فسق و فجور میں مبتلا رہی اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ستاتے رہے، اور کئی نبیوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ان پر وقتاً فوقتاً عذاب بھی بھیجا، لیکن ان لوگوں نے سدھرنے کا کوئی نام ہی نہ لیا۔ جدید تاریخ کی اسلام میں اس دور کو قبل از مسیح کہا جاتا ہے اور اسے انگلش میں BC سے لکھا جاتا ہے، یعنی بیفور کرائسٹ، اور بھی جدید اصطلاح میں اسے EB کہتے ہیں،
یعنی کامن ایرا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی آخری حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی طرف واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے ہم اثر یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی معجزانہ طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور آپ کی بیوی دونوں بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اور حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے۔ بقول عیسائی مورخین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن سے سن عیسوی کا آغاز ہوا کہ جو کہ آج 2024 چل رہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2024 برس ہو چکے ہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل دو قوموں میں تقسیم ہو گئی۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے وہ یہود ہی رہے۔ جس جماعت یعنی یہود نے آپ کا انکار کیا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بہت برا کہا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ پاک نے ان کے اس اقدام سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 250 برس کے بعد اصحاب کہف کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ یہ لوگ امیر کبیر گھرانوں کے کچھ بندے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے تو وقت کے حکومت اور جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے یعنی یہود نے ان پر تشدد کرنا چاہا، لیکن یہ لوگ شہر سے فرار ہو کر باہر جنگل میں غار میں چھپ گئے۔ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور یہ اس غار میں کئی سال تک سوئے رہے۔ اس کا پورا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد 571 عیسوی میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں پر اتمام حجت کے لیے بھیجا۔ حضور سیدنا و نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب مکہ کی سرزمین میں حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی نسل میں قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم کے ہاں جناب عبداللہ بن عبد المطلب اور ان کی زوجہ حضرت آمنہ بنت وہب کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس دن سے لے کر آج تک نور محمدی کی کرنیں ساری دنیا کو منور کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔